اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب دوستوں کا کہ آج پشاور آنا ہوا تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں سے ملاقات کر لیں گے. موجودہ جو صورت حال چل رہی ہے پچھلے 1.5-2 مہینے سے جو پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں اور یہ دوسری مرتبہ ہے کہ 2007 کے بعد ایک قسم کا NRO ہو گیا, ضروری یا بیرونی مداخلت سے کہہ رہے ہیں آپ. اور پہلے NRO سے ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا میرے خیال میں, کیونکہ جس طرح سے ملک کو نقصان ہوا اس کے بعد سے کہ عدالتیں بھی ہماری جو ہے نا وہ خاموش تماشائی بنی تھی. 2007 میں جو NRO ہوا جس کو بعد میں وائڈ اوبلیشیا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جیسے اس کو سمجھیں کہ جیسے ہوا ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود $60 ملین اور پورا ایک سرے مال جو ہے نا وہ اس طرح غائب ہو گیا جس طرح پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ ہاتھی کا ہاتھی غائب ہو گیا, کوئی منی ٹرین نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یعنی اس طرح سے جب آپ کے اہم ادارے اس قسم کے احکامات دیں اور اس پر عمل درآمد نہ کریں, خاص طور پر جس کی ہمیں بہت عزت ہے جوڈیشری کی, جس میں اسے وائڈ اوبلیشیا کہا, اور اس کے بعد سے پتہ نہیں لگا کہ کیا ہوا. اور اب اس کے بعد قوم ابھی اس کو بھگت رہی تھی سارے معاملات کو کہ ابھی یہ معاملات ہو کہ یک نہ شد 2 شد کہہ لیں یا 9 شد کہ 9 جماعتیں اکٹھی ہو گئی اور ماشاء اللہ ایسا انقلاب لے کر آئے کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا کہ دنیا کی جمہوری تاریخ میں نہیں دیکھا گیا کہ جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہوا. یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ کسی کے میں خلاف نہیں کر رہا, بلکہ اس اسٹیج پہ ہم پہنچ گئے ہیں اپنی سیاست کے کہ اگر ابھی بھی ہم جھوٹ بولیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ہمارا بھی نقصان ہے, پاکستان کا بھی نقصان ہے. اور خصوصی طور پر جس طرح کے پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا, جس طرح سے وہاں پر الیکشنز ہوئے, جس طرح سے وہاں پر پولیس کو پہلی مرتبہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں کوئی بہت سے ملک میں, کوریا میں چلے جائیں, جاپان میں چلے جائیں, اٹلی میں چلے جائیں, ادھر آپ سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں, پارلیمنٹ کے اندر لوگ لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, اسپیکر کا گھیراؤ کرتے ہیں, گھسیٹتے ہیں, کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اینٹی ٹیررسٹ فورس کو اور پولیس کو پارلیمنٹ کے اندر بلائیں اور اپوزیشن کو باہر دھکیل دیں اور پھر بھی آپ بغیر رول لیے یعنی جو کہ طریقہ کار ہے اس کو یہ آپ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ چڑھ جائے اپنا گیلری میں اور گیلری سے جا کر الیکشن اناؤنس کر دے کہ یہ الیکشن ہو گیا. پھر اس کے بعد 25 لوگ ڈی سیٹ ہو گئے, لیکن ابھی بھی وہاں پہ کبھی کابینہ تشکیل دی جا رہی ہے, کبھی معاملات اس طرح کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت جو حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلٹی کی وجہ سے یعنی جب تک ملک اسٹیبل نہیں ہوگا, جب تک ہم اس وقت ہماری اکانومی کو درپیش مسائل یہ خالی ہماری اکانومی کو نہیں ہے بلکہ ہمارے تمام اداروں کو درپیش مسائل ہے کہ جتنا ہمارا اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری بڑھے گی, جس طرح سے ہمارا روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے, اس سے ہمارے تمام ادارے جو ہے وہ متاثر ہوں گے. خاص طور پہ ہمارا ڈیفینس جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہوگا کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, جب آپ اپنا اکوپمنٹ نہیں لے سکیں گے, جب آپ اپنی تنخواہیں نہیں دے سکیں گے, تو پھر کس طرح اس ملک کو چلائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ کر رہے ہیں, میری اپنی یہ کوشش ہے کہ کوئی بیٹر سینس پرویل کرے. سیاستدان آپس میں بیٹھ نہیں سکتے, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, معاذ رہی ہو رہی ہے. حکومت جو ہے وہ فوکس نہیں کر سک رہی کیونکہ وہ 9 پارٹیوں کا مجموعہ ہے, ایک کوئی فیصلہ وہ خود نہیں کر سکتی. یعنی یہ بھی پہلی دفعہ ہمیں جمہوریت کی تاریخ میں دیکھنا پڑا کہ پوری حکومت جو ہے وہ باہر گئی اور باہر جا کے اقدامات لیے. مراسے کی میں بات نہیں کرتا کہ اس میں بہت سی وہ خود ہی بتا چکے ہیں کیا ہے کہ 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں چلا گیا, کوئی اس پہ کچھ بات کرتا ہے, کوئی کچھ بات کرتا ہے, لیکن سب سے اہم جو ہمارا دفاعی ادارہ ہے جس کو ہم نیشنل سیکورٹی کونسل کہتے ہیں, اس نے 2 دفعہ اس پہ تصدیق کر دی اس چیز کی کہ مراسلہ آیا ہے, مداخلت ہوئی ہے, لیکن سازش نہیں. اب سازش اور مداخلت کی تشہیر میں تو نہیں کر سکتا, نہ جو ڈکشنری ہے وہ کر سکتی ہے, یہ ہر آدمی اپنی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے اس کو.
کہ سازش کیا ہوتی ہے اور مداخلت کیا ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مداخلت نہیں ہوئی. میں جلدی سے آپ کو بتایا تو میں اپنی سیاسی تاریخ کا بتاتا ہوں کہ پہلی مداخلت ہوئی تھی 1988 میں، جب الیکشنز ہوئے تھے اور کسی جماعت کو ضرورت کے شہید ہونے کے بعد جو الیکشنز ہوئے اکتوبر میں نومبر میں جا کر، اس میں کسی جماعت کو اکثریت نہیں ملی، یعنی سمپل میجورٹی نہیں ملی، تو مانگے تانگے سے جوڑ توڑ کے حکومتیں بنانی پڑتی ہے. تو اس وقت ایک مراسلہ آیا تھا پریزیڈنٹ جو یو ایس اے کے تھے رونلڈ ریگن کا، غلام ساق صاحب کے نام پہ آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ مطلب ایسا انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی، پیار سے کہا کہ مبارک ہو کہ آپ کے ملک میں الیکشن ہو گئے. آئی لک فارورڈ ٹو ریسیونگ بینظیر بھٹو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان on a state visit to the US. ابھی اسمبلی بنی نہیں تھی تو یہ پیغام ان کا غلام ساق صاحب کو راستہ آ گیا تھا، کیونکہ سیٹیں تھوڑی سی زیادہ تھی محترمہ کی مرکز کے اندر، تو پنجاب میں بھی کسی کے پاس اکثریت نہیں تھی. پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ پہلے پنجاب کے الیکشن کروا دیے، جو محترمہ کہتی تھی کہ پہلے ہمارے کروائے مرکز کے، اگر مرکز کے پہلے ہو جاتے تو پنجاب میں بھی وہ اپنی حکومت بنا سکتی تھی. تو پہلے پنجاب میں آئی جی آئی کی حکومت بنوا دی اور پھر یہاں پر مرکز میں اس کی بنا دی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بعد رہی 2 سال تک چلتی رہی اور 1990 میں پھر حکومت ختم ہو گئی. وہ پہلا مراسلہ. دوسرا مراسلہ جو تھا وہ مداخلت کہہ رہے ہیں اس کو، وہ کونڈولیسا رائس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ اجاز اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں، کتاب کو خرید لیں یا اس کو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ لیں. وہ صفحات جو ہیں جس میں وہ بتا رہی ہے کہ رات کے 2 بجے 3 بجے کس طرح سے وہ پریزیڈنٹ مشرف کو اٹھاتی تھی اور کہا کر زبردستی ان کو کہا گیا کہ آپ آئیں ابو دھابی آئیں. انہوں نے کسی سے کوئی مشاورت نہیں کی اس وقت، جو ان کے سیاسی ٹیم تھی، یعنی ہم بھی اس کا حصہ تھے کیونکہ میں بھی منسٹر تھا دنوں میں، اور انہوں نے وہاں جا کر ایک ایگریمنٹ کر لیا، ایک این آر او کر لیا. یہ جو نون لیگ والے آج جمہوریت کے جو بن رہے ہیں، اب ان سے کوئی پوچھے یار کہ تمہارے منہ پر تو پہلا تماچا اس وقت لگ گیا تھا کہ جس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کو کیا کہتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوئی لنڈن کے اندر، اور ابھی اس کی ایک جو تھی وہ خشک نہیں ہوئی تھی، تو محترمہ جو تھی وہ نواز شریف کو لنڈن میں چھوڑ کر اور پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ابو دھابی میں، اور معاملات طے کر لیے انہوں نے جو کر رہے تھے. اور اس میں 2 چوائسیز دی گئی تھی، ایک یہ تھی کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہ بننے دیں، اور دوسری یہ تھی کہ کھایا پیا جو ہے وہ معاف کر دیں. تو وہ پھر کھایا پیا معاف کر دیا، اور یہ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دینا، جو کہ ہمارے کچھ قابلی والے جو آئندہ بننا چاہ رہے تھے ان کی کوئی. بیچ میں ان دونوں مراسلوں کے میں نے کہا مداخلتیں پھر بھی ہوتی رہی، آئی جی آئی بنی، مطلب لیکن وہ لوکل معاملات ہوتے رہے. اب اس دفعہ پھر یہی ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ باہر سے جو ہے وہ بھی مداخلت ہوئی، اندر سے بھی مداخلت ہوئی، جس طرح بھی ہوئی. ہند ہاؤس میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، جماعتوں کو ساتھ سے ہٹ گئی، جو الائز تھے وہ ہٹ گئے ساتھ سے. تو ان چیزوں میں اب اس وقت اتنی معاذ رہی ہے کہ دن بدن آپ دیکھیں گے کہ جب تک فیصلے صحیح نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے آج $1 بلین آپ کو ڈالر نہ دیا تو آپ مر جائیں گے. پاکستان کے پاس اگر کوئی عقلمند حکومت ہو تو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بڑے طریقے کار ہیں. اور آخری 6 مہینے میں میرا خیال ہے کہ کوئی ڈائریکشن صحیح ہو گئی تھی جب ہیلتھ کارڈ وغیرہ سامنے آیا تھا. اوورسیز پاکستانی $30 بلین جو تھے ہر سال بھجواتے تھے، تو آئی ایم ایف تو $1 بلین دیتا ہے، $1 بلین کے لیے آپ کے گھٹنے ٹکوا دیتا ہے. وہی انسینٹیو میں آج آپ کو بتاتا ہوں اور کر کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ وہی انسینٹیو آپ اوورسیز پاکستانیز کو دیں. یار اگر $100 بھجواؤ گے تو ہم تمہیں 103 دیں گے، تو یہ آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی نکل جائیں گے، اور ان کو پھر 13% پہ ڈالر کے سکوک بانڈز اور دیگر معاملات بھی نہیں کرنے پڑیں گے. لیکن اس اسپیکٹ میں نہیں جاتا. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہ میں خان صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، دوسروں سے بھی بات چیت ہم کرتے رہیں گے کہ جتنی زیادہ معاذرائی ہوگی اتنا زیادہ پاکستان کا نقصان ہے. جب سیاستدان نہیں بیٹھتے تو کوئی تو ہے جس میں بیٹر سیلف پرویل کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ 2 ایسے ادارے ہیں جو ایک کردار ادا کر سکتے ہیں.
اور بہترین کردار یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سیز فائر کروا کے آپ الیکشن اناؤنس کریں، آپ الیکشن کروا دیں. بجٹ اگر یہ پاس کرنا چاہتے ہیں ان سے پاس کروا لیں، لیکن یہ بجٹ بنانا ہے پتہ نہیں ان سے بننا ہے کہ نہیں بننا ہے. آئی ایم ایف پیسے دے گا کہ نہیں، سعودی پیسے دے گا کہ نہیں دے گا. ابھی ایک طرف تو جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی تھی، دوسری طرف 28 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی تھی. 28 ارب روپے کو 22 کروڑ سے آپ ڈیوائڈ کریں تو کسی کے حصے میرے خیال میں ایک لقمہ بھی نہیں آئے گا. یہ سارے آپٹکس ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو چکر دینے کے لیے جی ہم اتنا 1000 روپے دے رہے ہیں 2000 روپے دے رہے ہیں. تو میرا یہ میں مطلب حتمی سمجھتا ہوں کہ جب لانگ مارچ میں بھی احکامات جوڈیشری دے رہی ہے، جب ٹرانسفرز اور پوسٹنگ جو ایف آئی اے وغیرہ میں ہونی تھی ان کو جوڈیشری رکھوا رہی ہے، یعنی انہوں نے روکا نا. اس وقت پرائم منسٹر کے ہاتھ بندھے ہوئے، وہ ایک 18 گریڈ کے افسر کو نہیں وہاں سے تبدیل کر سکتا. تو اس طرح جتنا لمبا کھینچیں گے اتنی مشکلات پیدا ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر دیکھا جائے، پاکستان سے کوئی بھی فالت نہیں. ہر کسی کی ایگو جو ہے وہ کم سے کم اپنی حد تک ہونی چاہیے، ملک کو اس کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے. ہر کسی کو تھوڑا تھوڑا جھکنا پڑے گا، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آخری حل ہے اس چیز کا. ورنہ جو آگے مشکلات آ رہی ہیں یہ آپ بعد میں دیکھ لینا. آج 31 تاریخ ہے، میں آج بات کر رہا ہوں، 2 مہینے کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ پھر کسی کے سنبھالنے سے سنبھلنا مشکل. یہ میری گفتگو تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. باقی پی ٹی آئی کا اپنا ہے کہ وہ ایک لانگ مارچ انہوں نے کی، اگلی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، لیکن ان سے زیادہ خرابی ہوگی. جس قسم کی ریاستی دہشت گردی دیکھی، جس قسم کے لوگوں کے گھر میں پولیس گئی ہے، جس طرح سے گاڑیاں توڑی گئی، جس طرح سے شیشے توڑے گئے، اور کہا گیا کہ جی 200 بندہ باہر نہیں نکلا، تو میرا خیال ہے کم از کم نہیں تو $2 ملین کے انہوں نے شیل استعمال کیے، جو کہ آنسو گیس کے شیل مارے. تو آئندہ اگر یہی کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں ملک کو مزید نقصان ہوگا. تو اس میں یہ میں بات کرنا چاہتا کہ جو ہمارے ایسے ادارے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، ایک تو فوج کو اس مہاجرائی میں بالکل نہیں لانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی سوشل میڈیا آج کل جو ہے وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک ہی ادارہ ہمارا ایسا ہے فوج جو کہ اس ملک کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. غلطیاں آنے سے ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس قسم کی باتیں شروع کر دیں. اسی طرح سے جوڈیشری ہے، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس بھی ایسے خیالات ہیں کہ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک دو ادارے جو ہیں ان کو چاہیے کہ جس طرح اے پی ایس کے حملے کے بعد سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے، ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس وقت بھی ضرورت ہے کہ ایک نیشنل ڈیموکریٹک پلان بنائیں، ایک نیشنل پاکستان کا ایجنڈا لے کر آئیں اور اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں جس میں ہم پھنس گئے. جیسا بھی بتائیں، جیسے ہم نے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو کردار ادا کریں گے، تو یہ نہیں کہ ہم کو لیڈر ہیں، آپ کے اپنے سیاسی معاملات ہیں، آپ حل کریں. تو کیا آپ سیاسی کی کردار کے کیا پیش آؤ ہے، اپنے خان صاحب سے بات کی ہے کہ بھائی ہم بیٹھ کر یہ معاملات حل کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ معاملات تو ادارہ خود کروا سکتے ہیں نا. مطلب اگر ہم سے کوئی تجویز مانگیں گے تو ملاقاتیں تو سب کی ہوتی رہتی ہیں، تو ہم ضرور تجویز دیں گے. میں اسی لیے تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں یہ بات میں جا کے ان سے کرتا اگر میں نے سازشی کرنی ہوتی. تو یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، یعنی میری ضرورت نہیں اس کے اندر کہ میں کوئی کردار ادا کروں. وہ خود بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں، مطلب ایسی کوئی بات نہیں. ان کا ہر ایک سے رابطہ رہتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رابطہ منقطع ہو. سر آپ نے ماشاءاللہ قریش وزارت کی مداخلت کو ثابت کی. کیا ہمارے ملک کی حکومت یا ادارے اتنے کمزور ہیں کہ ایک خط آتا ہے تو غلط جاتے ہیں، جڑوں سمیت نکل آتے ہیں؟ اس کی کیا مجبوری کیا ہے؟ جب آپ اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہوں، جب آپ کی معیشت کمزور ہو، اور اسی وقت باہر سے آپ کو دیکھیں. ایک بات میں ایگری کرتا ہوں خان صاحب کی کہ ہندوستان نے دونوں مرتبہ سینکشنز لگے ایران پہ، پائپ لائن ہمارے بارڈر تک آ گئی، ہم اس کو آگے نہیں جا سکتے. انہی دنوں میں ہندوستان جو ہے وہ چابہار کا پورٹ بنا رہا ہے جو اب چائنا نے ٹیک اوور کر لیا. انہوں نے تو نہیں کہا
ہم ایران سے سستا ڈیزل پیٹرول نہیں لے سکے، ہندوستان لیتا رہا. اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا جس نے سینکشنز لگائے تھے. آج وہی رشیا جہاں پہ عمران خان کے جانے کو برا سمجھا گیا، پاکستان نے وہاں جا کے کیا کر لیتا تھا. پاکستان تو وہ ملک تھا جس کے عرصہ دراز کے بعد یہ سوویت یونین کو توڑنے والا ملک تھا پاکستان. اب روس کے ساتھ جا کے تعلقات اچھے ہوئے تھے، 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. اب یہ تو نہیں پتا تھا یوکرین میں گھس جائے گا. وہ جا کے ہندوستان آج بھی سینکشنز کو نہیں مان رہا، تیل وہاں سے لے رہا ہے اور اتنی قیمت انہوں نے کم کر دی تیل کی جتنا سستا ملتا ہے وہاں سے، اور وہ ویٹ بھی وہاں سے لے رہا ہے. تو ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے، سخت نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کریں. جیسے آپ نے کہا کہ لانگ مارچ یا پروٹیسٹ کرنا یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے کسی بھی پارٹی کا، اور اسی سلسلے میں یہ لوگ اسلام آباد کی طرف چوک جا رہے تھے. اس پر عدلیہ نے ان کو ایک دوسرا سبسٹیٹیوٹ دیا، دوسرے جگہ دی کہ وہاں آپ اپنا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ پی ٹی آئی والے وہاں کے، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسفل پروٹیسٹ ہر کسی کا رائٹ ہے، اور اب کل کس آپ اس کی ان کی پریس کانفرنس دیکھیں تو انہوں نے اس میں عمران خان نے ذکر کیا کہ جب میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی لیس تھے اور ہمارے ورکرز بھی اسلحہ سے لیس تھے. تو اگر آپ کے ورکرز اسلحہ سے لیس تھے تو یہ پیسفل پروٹیسٹ کیسے ہو گیا؟ دیکھیے ہمارے جو پی کے بھائی ہیں وہ تو سمجھتے یہ ہمارا زیور ہے. تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کے پاس پسٹل نہ ہو یا اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو. تو ابھی احمد خان ہمارے پاس آیا، پورے پریسکوپ اٹھائی گئی تھی بیٹاری کے ہم دیکھ کے. تو یہ تو ایک رواج ہے یہاں پہ. تو وہ بہت اچھا فیصلہ تھا. ہم سب کو ڈی چوک نہیں گئے، لوگ پہنچے تھے، ان کو آلٹرنیٹ جگہ دی. اس وقت پاکستان اس طرح لگ رہا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر ہے، جو لوگوں کی گاڑیاں توڑی جا رہی تھی، جو شیلنگ ہو رہی تھی وہاں، ایسی شیلنگ آج تک کسی نے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دی. مطلب ہم نے یہاں جیلیں بھی کاٹی 4 مرتبہ، اپوزیشن بھی کی ہے، پہیہ جام بھی کیا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا. ہاں شیلنگ بھی ہوئی ہم پہ، مجھے خود شیل لگا تھا. قاضی حسین احمد صاحب، نورانی صاحب، ہم سب نے نکالا تھا، پنڈی میں جلوس نکالا تھا. ربر کے بلٹ بھی 1-2 چلے تھے، لیکن اس طرح نہیں ہوا کہ اتنی زہر پھینک دو کہ یار بندی مار جائے. اس موجودہ صورتحال میں عمران خان کسی طور پہ لچک دکھا سکیں گے؟ کیونکہ آپ کی باتوں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ 2 راستے ہیں، یا تو لچک دکھائی جائے یا الیکشن کا اعلان کیا جائے. ہر کسی کو ملک کی خاطر لچک دکھانی پڑے گی. اگر کسی کی کوئی انا پاکستان سے بڑھ کر ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ نہیں کریں. ہر کسی جب تک وہ سب لچک نہیں دکھائیں گے. خان صاحب کو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، اگر ریزنیبلی بات کی جائے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں ہوں. اجاز صاحب، آپ خان صاحب سے ملاقات بھی کر کے آ رہے ہیں، کیا کوئی انہوں نے اس بات کی ہے کہ وہ آئندہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد؟ ارادہ تو ہے ان کا، لیکن ابھی تک میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی تاریخ وغیرہ کا اعلان کیا ہے. لیکن ان کا ارادہ ہے. اس حکومت کے خلاف تو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 2 سیٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے. اگر اسی پہ توجہ دیں تو میرے خیال میں 2 بندے لانے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر سب نیوٹرل ہو جائے تو میں تو کو کہا کہ یہ اپنے آپ اپنے بوجھ پہ گر جائے گی. میں یہ نہیں کہا لانگ مارچ نہ کریں، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ نہیں چلا سکتے جب احکامات نہیں دے سکتے. کبھی ایک کو پوچھنا پڑتا ہے، کبھی دوسرے کو خوش کرنا پڑتا ہے، کبھی لندن کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو ملک اس طرح تو نہیں چلتا. فیصلے کرتے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کو رول پلے کرنا پڑے گا، لیکن خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے مجھے کال آ رہی ہے لیکن میں ان کی کال ریسیو نہیں کر. It means he is not ready to talk. اگر وہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتے تو سچویشن اور آلریڈی وہ نیوٹرل کی تعریف اپنے الفاظوں میں کر چکے ہیں. نیوٹرل بھی اب آپ وہ خود انہوں نے کہہ دیا بھارت کی اس کو ایک مذاق بنا لیا. وہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کی معیشت کی خاطر، پاکستان کی ترقی کی خاطر، پاکستان کی بہتری کی خاطر، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہونے کی خاطر، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہونے کی خاطر کوئی نیوٹرل نہیں ہے. صاحب نے آپ کو بھی اعلان مارچ کی کوئی دعوت دی ہے کہ شرکت کرے گا؟ اعلان کر دیا اگر دعوت کی تو آپ ان کی شرکت کریں گے اس کے ساتھ؟ میں تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ابھی نوبت ہی نہ آئے، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا. اور کسی نے کسی کا نمبر نہیں بلاک کیا، یہ بھی میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتایا. سب کے نمبر آن لائن ہیں. آپ نے سر 2 ماہ کی بات کی ہے
2 माह बाद हालात कुछ और हो गए, क्या आप ऐसे हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे श्रीलंका में थे? अगर हम उस तरफ जा रहे हैं, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो मैं समझता हूँ कि इनका हाल वो कबूतर वाला है जो दिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। तो जब आपकी गर्दन तो बोझ ली जाएगी, आप देखें ना आपका रुपया कहाँ चला गया है, स्टॉक मार्केट कहाँ चली गई है, आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ चली गई हैं, आपके इम्पोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। जिन चीज़ों को आपने सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिए मोबाइल फ़ोन और बड़ी गाड़ियाँ बंद की हैं, और मतलब बाकी चीज़ें जितनी हैं वो सारे अब खेपिए लेकर आएंगे दुबई से, क्योंकि कंट्रोल ही किसी का नहीं है। अच्छा यार, अभी आपने जिक्र किया कि 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर हुकूमत हुई है, वो कौन सी 2 सीटें हैं? दो ही सीटें ना, चौधरीयों की ले लें, शुजात की ले लें या निगम की ले लें। जो इनके अलाइज थे वही दूसरी तरफ गए हैं तो हुकूमत खड़ी है ना। वो 174 सीटें, 172 चाहिए, 2 बंदे चले गए तो गेम नो। फौज ऑलरेडी बार-बार क्लियर कर चुकी है कि हमें इन्वॉल्व न किया जाए। आप कह रहे हैं कि 2 बड़े इदारे इस मुल्क के जो किरदार अदा कर सकते हैं, ऑलरेडी फौज का मौक़िफ़ सामने है। ऐसे में कैसे उनसे इस तरह की तवक्को या उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें इन्वॉल्व किया जा सकता है? वो खुद ब खुद जब पाकिस्तान के हालात देखेंगे खुद ब खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये कैसे हो सकता है कि आप आंखें बंद करके बैठे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि आप किरदार अदा करें सियासत के अंदर, हम ये कह रहे हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की मईशत को बचाने के लिए, इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए, इस मुल्क में कंटिन्यूटी लाने के लिए ऐसा एक काम करें कि सारे आपको दोनों हाथों से सल्यूट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।